بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ تاریخ بیت المقدس الاقصی۔ پھر جب بھی صلیبی جنگ کے بعد عیسائی بیت المقدس پر قابض ہوئے تو مسلمانوں اور یہودیوں کا قتل عام کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بیت المقدس فتح کرنے کے بعد اور بعد میں طویل عرصے تک سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں یہودی قلیل تعداد میں رہے، لیکن عیسائی ظلم و ستم اور ذلت و خواری والی زندگی سے بہتر حالات میں رہے۔ 19ویں صدی میں یورپ اور روس میں یہودیوں کے خلاف عیسائیوں میں شدید نفرت اور مظالم پھر سے ابھرے۔ ان حالات میں یہودیوں نے عیسائیوں کے ظلم سے تنگ آ کر نقل مکانی کی۔ جرمنی، مشرقی یورپ اور روس سے یہودی لاکھوں کی تعداد بے گھر ہو گئے۔ ان کی بڑی تعداد امریکہ، برطانیہ اور کچھ فلسطین میں آ گئے۔ 4 صدیوں تک عثمانیوں کی حکمرانی کے بعد سن 1917 میں برطانیہ نے اس خطے کو اپنی تحویل میں لے لیا اور اعلان بلفور کے ذریعے سے یہودیوں کے لیے ایک قومی ریاست کے قیام کا وعدہ کیا گیا۔ فلسطین کی جانب یہودیوں کی نقل مکانی 17ویں صدی کے اواخر میں شروع ہو گئی۔ 1930 تک نازی جرمنی کے یہودیوں پر مظالم کی وجہ سے اس میں بہت سے اضافہ ہو گیا۔ سن 1920، سن 1921، سن 1919 اور سن 1937 میں عربوں کی طرف سے یہودیوں کی نقل مکانی اور اس علاقے میں آمد کے خلاف پر تشدد مظاہرے ہوئے، لیکن یہ سلسلہ جاری رہا۔ سن 1947 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ایک قرارداد کے ذریعے فلسطینی کو تقسیم کر کے ایک عرب اور ایک اسرائیلی ریاست قائم کرنے کا اعلان کر دیا۔ برطانیہ نے اس علاقے سے سن 1948 میں اپنی افواج واپس بلا لی اور 14 مئی سن 1948 کو اسرائیل کی آزاد حکومت کے قیام کا اعلان کر دیا گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے ساتھ ہی فلسطینی ریاست بھی قائم کر دی جاتی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ عربوں نے تقسیم کو نامنظور قرار دیا اور مصر، اردن، شام، لبنان، عراق اور سعودی عرب نے نئی اسرائیلی ریاست پر حملہ کر دیا، تاہم وہ اسے ختم کرنے میں ناکام رہے، بلکہ اس حملے کی وجہ سے یہودی ریاست کے رقبے میں اور اضافہ ہو گیا۔ 1949 میں اسرائیل نے عربوں کے ساتھ الگ الگ صلح کے معاہدے کیے۔ اس کے بعد اردن نے غرب اردن کے علاقے پر قبضہ کر لیا، جبکہ مصر نے غزہ کی پٹی اپنی تحویل میں لے لی۔ تاہم ان دونوں عرب ممالک نے فلسطینیوں کو آٹونومی سے محروم رکھا۔ اکتوبر 1958 کو اسرائیل نے صحرائے سینا پر حملہ کر کے اسے مصر سے چھین لیا۔ اس حملے میں برطانیہ اور فرانس کی حکومتوں نے اسرائیل کا ساتھ دیا۔ 6 نومبر کو جنگ بندی عمل میں آئی۔ عربوں اور اسرائیل کے درمیان میں ایک عارضی صلح کا معاہدہ اقوام متحدہ کی نگرانی میں ہوا، جو 19 مئی سن 1967 تک قائم رہا۔ جب مصر کے مطالبے پر اقوام متحدہ کی فوج دستے واپسی بلا لیے گئے، مصری افواج نے غزہ کی پٹی پر قبضہ کر لیا اور خلیج عقبہ میں اسرائیلی جہازوں کی آمد و رفت پر پابندی لگا دی۔ 5 جون سن 1967 کو 6 روزہ عرب اسرائیل جنگ شروع ہو گئی۔ اسرائیلیوں نے غزہ کی پٹی کے علاوہ صحرائے سینا پر قبضہ کر لیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے مشرقی یروشلم کا علاقہ، شام کی گولان کی پہاڑیوں اور غرب اردن کا علاقہ بھی اپنے قبضے میں کر لیا۔ 10 جون کو اقوام متحدہ نے جنگ بندی کرا دی اور معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ 6 اکتوبر 1973 کو یہودیوں کے مقدس دن یوم کپور کے موقع پر مصر اور شام نے اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ اسرائیل نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے شامیوں کو پسپائی پر مجبور کر دیا اور نہر سویز عبور کر کے مصر پر حملہ آور ہو گیا۔ 24 اکتوبر 1973 کو جنگ بندی عمل میں آئی اور اقوام متحدہ کی امن و فوج نے چارج سنبھال لیا۔ 18 جنوری سن 1974 کو اسرائیل نہر سویز کے مغربی کنارے سے واپس چلا گیا۔ 3 جولائی سن 1976 کو اسرائیل دستوں نے یوکنڈا میں انٹیبی کے ہوائی اڈے پر یلغار کر کے 103 یرغمالیوں کو آزاد کرا لیا، جنہیں عرب اور جرمن شدت پسندوں نے اغوا کر لیا تھا۔ نومبر 1970 میں مصر کے صدر انور السادات نے اسرائیل کا دورہ کیا اور 26 مارچ سن 1979 کو مصر اور اسرائیل نے ایک امن معاہدے پر دستخط کر کے 30 سالہ جنگ کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی دونوں ممالک میں سفارتی تعلقات قائم ہو گئے۔ 3 سال بعد سن 1982 میں اسرائیل نے مصر کو صحرائے سینا کا علاقہ واپس کر دیا۔ جولائی سن 1980 میں اسرائیل نے مشرقی یروشلم سمیت پورے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت قرار دے دیا۔ 7 جون سن 1981 کو اسرائیلی جیٹ جہازوں نے بغداد کے قریب عراق کا ایک ایٹمی ری ایکٹر تباہ کر دیا۔
6 جون 1982 کو اسرائیلی فوج نے PLO کے مرکزیت کو تباہ کرنے کے لیے لبنان پر حملہ کر دیا۔ مغربی بیروت پر اسرائیل کی تباہ کن بمباری کے بعد PLO نے شہر کو خالی کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔ اسی سال 14 ستمبر کو لبنان کے نو منتخب صدر بشیر جمائل کو قتل کر دیا گیا۔ 16 ستمبر 1982 لبنان کے مسیحی شدت پسندوں نے اسرائیل کے مدد سے 2 مہاجر کیمپوں میں گھس کر سینکڑوں فلسطینیوں کو ہلاک کر دیا۔ اس صفاقانہ کارروائی پر اسرائیل کو دنیا بھر میں شدید مذمت کا نشانہ بننا پڑا۔ سن 1999 میں انتفاضہ کے زیر اہتمام فلسطینی حریت پسندوں نے زبردست عسکری کارروائی کا آغاز کیا۔ 1991 کے آغاز میں جنگ خلیج کے دوران میں عراق نے اسرائیل کو کئی سیکنڈ میزائل کا نشانہ بنایا۔ اپنا خیال رکھیے گا، پھر ایک نئی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔